أستغفر الله العظيم لي ولأصحابي حقوق الواجبة عليها ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم فاتي إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ومن أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل بيته الكرام أجمعين ثم إلى أرواح سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وحمزة وعباس وسيدنا الحسن والحسين والعشرة المبشرين وتابعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى روح سيدتنا فاطمة البتول بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدتنا خديجة الكبرى وعائشة الرضا وسيد أزواج رسول الله وأصحابه وأنصاره وذريته أجمعين ثم إلى أرواح مشايخ هذه البلدة منهم مولانا الشيخ محمد رسول بن عبد الله كرمين البنجري وزورهم وفرعهم ثم إلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وآبائنا وأمهاتنا وأقربنا وذوي الحقوق علينا وإخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى روح الإمام الجليل الشيخ عبد الرحمن الديبعي وغصوله وفرعه أن الله الكريم يتغشهم بالرحمة والمغفرة ويعلن درجات في الجنة وأن الله يغفر ذنوبنا ويغفر كل منا زل على ما يرضى الله ورسوله ويقضي جميع حاجاتنا ويبالغ جميع آمالنا ويشفي جميع مرضانا ويبارك لنا في أولادنا ويرزقنا بالروح ويحفظ من فتنة هذا الزمن والآفات والأعراض والأذية والبلية ويختم لنا ولهم بالصالحات وحسن الخاتمة ويطول أعمالنا في خير رب وعافية على هذه النية وكل نية صالحة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم خير البرية الفاتحة. أعوذ بالله. الذين أنعمت عليهم فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة يا ربي صل على صل عليه وسلم يا ربي وارض عن الصحابة يا ربي وارض عن سلالة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي صل على محمد يا
رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي واسكن كنا جنانا يا ربي اجرنا من عذابك يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي حطنا بالسعادة يا ربي وصلي لكل مصلي يا ربي وكفي بكل مؤذي يا ربي نخدم بالمشفع يا ربي صلي عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني والدرجي يا رسول الله سلام عليك
والصفا والبيت يعلقنا ولنا المعنى وخيف بنا فعلى من هدى وكن وكوني فعلى من هدى وكن وكوني يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرجات يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرجات يا رفيع الشأن والدرجات ولنا خير الأدب آب وعلي المرتضى حساب وإلى سبطين ننتسب نسب ما فيه من دخاني وإلى سبطين ننتسب نسب ما فيه من دخاني الله يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج كم من بعده خلقوا ومنه سدات بلا عرفوا وبأذى وسفق وصفوا من قديم الدهر والزمن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج مثل زين العابدين علي وابن الباقر خير ولي والإمام الصادق العدل وعلي ذي اللون اليقين الله يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج يا رسول الله سلام عليك
رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجات. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجات يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجات فهم القوم الذين يعبدون وفي فضل الله قد سعيدون ولغير الله مقاصدون ومع القرآن في قرآن أهل بيت المصطفى الطهور هم أمان الأرض هم أمان الأرض فالذاكرين هم أمان الأرض هم أمان الأرض فالذاكرين. يا رسول الله يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الجاه يا ربيع الجاه يا رسول الله يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الجاه يا ربيع الجاه والدرجات. يا رسول الله يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الجاه يا ربيع الجاه والدرجات. يا ربيع الجاه يا ربيع الجاه والدرجات. شبهوا بالأنجوم الزهري مثل ما قد جاء في السنن والسفين للنجاة إذا خفت من طوفان كل أذى فانجو فيها لا تكن كذا واعتصم بالله واستعين واعتصم بالله واستعين. يا رسول الله يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الجاه يا ربيع الجاه والدرجات. يا رسول الله يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الجاه يا ربيع الجاه والدرجات. يا رسول الله يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الجاه يا ربيع الجاه والدرجات. يا ربيع الجاه يا ربيع الجاه والدرجات. فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجات. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجات. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلاة الله ما لاح
على أحمد خير من راكبا نجايب صلاة الله صلاة الله إذا لاحت كواكب على أحمد خير على أحمد خير لما راكبا نجاني هذا حديث باسم الحبايب فهذا الشوق طاف الركائب ألم ترها وقد مدت خطاها وسالت من مدامعها سحائب وسالت من مدامعها سحائب صلاة الله صلاة الله بما لاحت كواكب على أحمد خير على أحمد خير بما راكبا نجاني ومالت الحفاظ قربا وحنا إلى تلك المعالم والملاعب فدعا يسبى الزمام ولا تسوقها وقائد شوقها للحيدان وقائد شوقها للحيدان صلاة الله صلاة الله بما لاحت كواكب على أحمد خير على أحمد خير بما راكبا نجاني طيب طبا كما همت وإلا فإنك في طريق الحب كاذب أما هذا الأطيق بدا وهادي جباب الحينا حتوى المطاري جباب الحينا حتوى المطاري صلاة الله صلاة الله بما لاحت كواكب على أحمد خير على أحمد خير بما راكبا نجاني وتلك القنبة الخضراء فيها نبي النور يجلو الغياهب
فقل للنفس دونك والتملي فما دون الحبيب اليوم حبيب فما دون الحبيب اليوم حبيب صلاة الله صلاة الله إمانا كواكب على حماد خان على حماد خان بما راكبا تملى بالحبيب بكل قصد فقد حصل الهنا والضد غايب نبي الله خير الخلق جمعا له أعلى المناصب والمراتب له الجاه الرفيع له له الشرف المؤبد والمناقب له الشرف المؤبد والمناقب صلاة الله إمانا كواكب على من خان على من خان إما راكبا فلو أن سعينا كل يوم على الأحداق لفوق النجائب ولو أننا عملنا كل حين لأحمد مولدا قد كان واجب صلاة الله صلاة الله ملأت كواكب على أحمد خان على أحمد خير من ركب النجائب عليه من المهيمن كل وقت صلاة ما بدا نور الكواكب تعم الآل والصحابة جميعهم واعترضه الأطالب صلاة الله صلاة الله ملاحم كواكب على أحمد خان على أحمد خير من ركب النجائب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا بطرة يا بدرة من حاز كل كمالي يا بطرة يا بدرة من حاز كل كمالي متى يعبر عن علاك متى يعبر عن علاك وقالي يا بدرتي من حاز كل كمالي يا بدرة يا بدرتي
مقالي. أنت الذي أشرقت في أفق العلا. أنت الذي أشرقت في أفق العلا. محوت بالأنوار كل ضلالي. يا بدرة يا بدرة انحاز كل كمالي. يا بدرة يا بدرة انحاز كل كمالي. ماذا يعبر عن علاك؟ ماذا يعبر عن علاك مقالي؟ وبك استنى وبك استنى ربنا يعلم الهدى. وبك استنى وبك استنى الكون يعلم الهدى. بالنور والإنعام والإفضال. يا بدرة يا بدرة انحاز كل كمالي. يا بدرة يا بدرة انحاز كل كمالي. ماذا يعبر عن علاك؟ ماذا يعبر عن علاك مقالي؟ صلى عليه الله ربي دائما. صلى عليه الله ربي دائما. أبدا مع الإبكار والأغصان. أبدا مع الإبكار والأغصان. يا بدرة يا بدرة انحاز كل كمالي. يا بدرة يا بدرة انحاز كل كمالي. ماذا يعبر عن علاك؟ ماذا يعبر عن علاك مقالي؟ الجميع على جميع الآل والأصحاب من. الجميع على جميع الآل والأصحاب. قد خصهم رب الأولى بكمال. قد خصهم رب الأولى بكمال. يا بدرة يا بدرة انحاز كل كمالي. يا بدرة يا بدرة انحاز كل كمالي. ماذا يعبر عن علاك؟ ماذا يعبر عن علاك مقالي؟ اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فاهتز الأرش طربا واشتبع شعرا. وازداد الكرسي غيبة ووقارا. وامتلأت السماوات أنوارا. وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله. فلما اشتد بها الخلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب
وطاعة الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم النبي يا من حضر يا من حضر النبي زين البشر زين البشر من دنا له الشجر له الشجر والغزال سلم عليه صلى الله عليه مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا جاد الحسين مرحبا مرحبا يا مرحبا ألفي مرحبا النبي ذاك العروس ذاك العروس ذكره يحيي النفوس يحيي النفوس النصارى والمجوس والمجوس أسلموا بين يديه صلى الله عليه مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا جاد الحسين مرحبا مرحبا يا مرحبا ألفي مرحبا الحزن ضم الحزن ضم الحزن للنبي قوة العين قوة العين نورها كالكوكب كالكوكب جدهم صلوا عليه صلى الله عليه مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا جاد الحسين مرحبا مرحبا يا مرحبا ألفي مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
محمد يا ربي صل وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جعل الله وإياكم مما يستجيب الشفاعة ويرجو رحمته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحاب سالك على منهج القويم اجعلنا من خيار أمته، اجعلنا من خيار أمته، اجعلنا من خيار أمته، فاسترنا بذيل حرمته واشرنا غدا في زمرته، فاستملنا ألسنتنا في مدحه ونصراته، وأحينا متمسكين بسنته وطاعته، ومتنا على حبه وجماعته. اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها، وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها، وارحمنا يوم يشفع لخلائقه فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة، ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه كدرسنا. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء توبة ذنوبا، فسترت برضاء المغفرات عيوبا. اللهم إنه كان معنا في سنة الماضية أخوان منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها، فلا تحرمهم إلى من ثواب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور، ووفقنا لعمل صالح يبقى ثناه على ممار الدهور. اللهم اجعلنا لعلائك ذاكرين، ولنعمائك شاكرين، وليوم لقائك من الذاكرين، وأحينا بطاعتك مشغولين، وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذول، واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين، اللهم اكفنا شر الظالمين، اللهم اكفنا شر الظالمين، واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا، وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نجمع بعدها أبدا، واحشرنا تحت لوائه غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمنا ولذوي الحقوق علينا ولمن أجرى هذا الخير في هذه الساعة، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات، واغفر
وكبائر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة
لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala bi ni'mati tatimmus salihat wa tanzilul barakah wa tahsulun nafahat wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin ذي المعجزات الظاهرات وعلى آله وأصحابه إلى يوم الميقات أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, para tetuha-tetuha masyarakat, hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada guru kita Ayahanda Haji Nurdin, Guru Haji Arbani, Guru Haji Arbain, Guru Sufyan, Guru Haji Muhammad Kushairi, Guru Haji Bahri. Kita doakan guru-guru kita, semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur-umur beliau, disehatkan badan-badan beliau, dikabulkan hajat dunia maupun hajat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah pada hari ini, pada siang hari ini kita diberikan taufik hidayah oleh Allah untuk sama-sama berhadir mengabulkan daripada seruan daripada tuan rumah, dan kita sama-sama bertatap muka, sama-sama saling cinta mencintai, yang mana yang kita lakukan ini adalah makna daripada Maulid Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah maksud daripada dilahirkan baginda Rasul dan diutusnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan peringatan Maulid ini menjadikan hati-hati kita hidup dan mengingat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Habib Ali di dalam kitabnya menyebutkan ar-ruh idza dzukira raha sifatul hasanah mushtaqun ilaih. Roh kita ini ketika disebut kepadanya sifat-sifat yang baik, maka ia akan rindu kepada orang yang mempunyai sifat tersebut. Makanya kita terus-terusan mendengarkan cerita tentang cerita daripada Rasulullah, daripada para sahabat-sahabatnya, tentang keagungan Nabi Muhammad, agar roh kita hidup mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah kita dulak-dulaknya mendengarkan daripada sirah tentang kehidupan Rasulullah, agar hati-hati kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita dengarkan syair lantunan yang dibawakan oleh para pemuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa disebutkan? Indah
Zikruhu yuhyin nufus. Menyebut nama Nabi Muhammad, menyebut sirahnya, tentang kehidupan Nabi Muhammad, menghidupkan daripada jiwa-jiwa kita yang kerengking, yang kering, yang jiwa-jiwa kita jauh daripada zikir kepada Allah, jauh daripada ibadah kepada Allah. Maka menyebut Nabi Muhammad, duduk di maulid Nabi Muhammad adalah sebuah jalan untuk menghidupkan daripada jiwa-jiwa kita. Jika makanan menghidupkan daripada jasad kita, maka ketahuilah makanan roh kita adalah makanan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan perkumpulan ini Allah Subhanahu wa taala jadikan kita berkumpul dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya hajat tuan rumah yang mengadakan daripada peringatan Maulid baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hasan al-Basri mengatakan, "Lau kana li jibalun minal uhudi la anfaqtuhum li qiraatin maulidin nabi." Andai bagiku, kata Imam Hasan al-Basri, mempunyai gunung yang mana gunung tersebut daripada emas, maka aku akan infakkan, aku akan belanjakan untuk bahaya ini. Kayak apa sifat kita? Kita menerimanya, pasti kita menolaknya. Nah, itulah keadaan Nabi Muhammad ketika datang membawa agama Islam, maka ditolak oleh orang-orang Quraisy. Ada yang sukanya, dan Nabi Muhammad dibenci, dan bermacam-macam fitnahan yang datang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulun tadi terkesan masuk ke sini, pian berdirian, nyambut ulun, kita bersalaman. Tapi ulun teringat ketika cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulun beristighfar ketika apa? Pian berdirian, dan ulun merasakan ulun adalah yang mulianya kadada melainkan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau ini dakwah. Adalah Nabi Muhammad dakwah melainkan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Nabi Muhammad ini mendapatkan permusuhan yang luar biasa daripada kaum Quraisy yang ada di Mekah. Bermacam-macam tubian musibah yang datang kepada Nabi Muhammad. Beliau ibadah dalam keadaan dilempari dengan kotoran-kotoran unta. Rumah beliau setiap hari kada sunyi dengan kotoran-kotoran yang diletakkan daripada orang-orang kafir Quraisy. Gangguan demi gangguan, gangguan demi gangguan musibah yang datang kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gangguan-gangguan yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dapat dilewati oleh baginda Rasul dengan kesabaran yang kuat. Dan beliau berpegang kepada hadisul qudsi yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang berbunyi, man lam yasbir ala bala'i wa lam yashkur, man lam yasbir ala bala'i wa lam yaqdir ala, afwan minta maaf belum salah baca. Kayaknya dulu. Dalam hadis qudsi disebutkan, barang siapa yang artinya barang siapa yang kada sabar dengan musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kada menerima dengan ketentuan-ketentuan yang Allah berikan, fal yaltamis rabban siwah, maka hendaklah mereka mencari Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama mengatakan, andai di diri kita ini mempunyai musibah yang terasa berat kepada kita, kita merasa berat dengan musibah, bala yang
ditimpakan kepada kita, maka kata para ulama, pandang dengan musibah dan bala yang ada pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebutkan orang yang ketika menyebut Nabi Muhammad, jiwa-jiwanya akan hidup. Kenapa? Mereka akan bangkit ketika mendengar sirah baginda Rasulullah. Mereka seakan-akan tidak ada mempunyai musibah, bala musibah. Kenapa? Yang paling banyak musibah dan berat adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita ketujuh mendengar sirah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Nabi Muhammad mendapatkan daripada ujian bermacam-macam musibah yang ditimpakan oleh orang kafir Quraisy, maka beliau apa? Hendak mencari bantuan dan keluar ke kota Taif. Keluar ke kota Taif untuk mencari bantuan, mudah-mudahan di sana ada yang hakun membantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdakwah beliau keluar ke kota Taif. Sampai di kota Taif, maka beliau diterima orang-orang kota Taif, tapi apa? Ketika masuk dalam kota Taif, Rasulullah hendak mendakwahkan kalimat la ilaha illallah. Maka orang-orang yang pembesar-pembesar kota Taif kada yang menerimanya dengan dakwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad minta izin ketika dakwahnya kada diterima, ajakannya kada diterima, minta izin untuk keluar dari kota Taif ini. Dan kada diizinkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Melainkan syaratnya mereka bisa mengizinkan Nabi Muhammad keluar daripada kota Taif, maka Nabi Muhammad harus melewati daripada satu lorong jalan, dan jalan-jalan yang lain ditutup. Satu lorong jalan yang dibukakan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menceritakan Nabi Muhammad, wajah Nabi Muhammad ini wajah yang paling tampan. Mata Nabi Muhammad, mata adalah mata yang luar biasa, diciptakan daripada nur daripada nurnya Allah Subhanahu wa taala. Mempunyai kesempurnaan daripada bentuk tubuhnya. Namun ketika berdakwah ke kota Taif, maka ada satu lorong yang di situ sudah berjejer disiapkan para pemuda-pemuda yang gagah. Dan kekanakan-kekanakan yang lakian binian diperintahkan oleh orang-orang pemuka Quraisy untuk mengambil batu bermacam-macam. Untuk apa? Tujuannya untuk melempari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tahu bila Sidin melewati jalan ini pasti beliau akan dipukuli, disakiti. Tapi Nabi Muhammad apa? Teringat bahwa Sidin kada harus menyerah dengan keadaan semacam ini. Banyak masih yang mengharapkan dakwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat-sahabat masih menunggu daripada dakwah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad apa? Merelakan jiwa dan raga beliau untuk disakiti oleh orang-orang penduduk kota Taif. Dan ketika Sidin lewat daripada tempat tersebut, maka apa yang didapatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah pujian? Apakah salaman? Apakah dicium? Apakah disambut dengan marhaban? Kada. Melainkan ketika sampai daripada gang permukaan, wajah Nabi Muhammad ditampar. Yang satu nampar tauling kepada Nabi Muhammad, yang satu sebelahnya nampar lagi. Terus berjalan Nabi Muhammad sampai lagi kepada satu orang ditampar lagi. Terus berjalan Nabi Muhammad sampai keluar, dan Nabi Muhammad dalam keadaan berdarah muanya, dan gigi Nabi Muhammad copot dengan apa? Dengan sebab disakiti dengan cara dipukuli orang lain. Ulun batakun, di kota Ambahe ini adakah yang pernah dipukuli kayak itu? Dari dulu sampai sekarang adakah yang berdakwah dipukuli kayak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Makanya para ulama, al-ulama warasatul anbiya, jangan mewarisi ilmu Nabi Muhammad, tapi warisi kesabaran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ulama itu harus mewarisi kesabaran yang ada pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabarnya Nabi Muhammad luar biasa.
dicaci, dimaki, disakiti, kada pernah membalas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban Nabi Muhammad ketika ditawarkan, ketika beliau disakiti, darah mencocor dari wajah Nabi Muhammad, ditawarkan oleh para malaikat, oleh malaikat penjaga gunung, wahai Rasulullah, hendakkah pian ulun balik itu gunung dan ulun hancurkan kota Taif ini? Apa jawaban Nabi Muhammad? Jangan wahai malaikat, ketahuilah sesungguhnya kaumku tidak mengetahui. Allahumma ghfir qaumi fa innahu la ya'lamun. Ya Allah, ampuni kaum-kaum kota Taif, sesungguhnya mereka ini kada tahu ya Allah. Dan Rasulullah menginginkan apa? Berharap mudah-mudahan ada yang keluar daripada kota Taif, semoga itu menjadi orang yang beriman kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan doa diijabah oleh Allah ketika wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata yang masih kuat keimanannya, yang kada menjadi orang yang fasik, yang murtad keluar daripada agama Islam, meninggalkan agama Islam, adalah orang-orang yang berada di kota Taif, salah satunya orang-orang Madinah yang kada keluar, dan lain-lainnya banyak yang keluar meninggalkan daripada agama Islam dan murtad. Dan doa Nabi Muhammad terkabulkan dengan sebab perjuangan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bertahan mampu untuk berjuang untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjuangan Nabi Muhammad besar untuk keislaman kita ini. Kada mudah-mudahnya perjuangan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk sampainya daripada agama Islam ke tempat kita. Kadanya itu para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu cerita ampihan kita. Kayak Pak, akur kah? Akur. Ya, sip dah. Satu cerita tentang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi peperangan Badar. Ternyata di situ musuh-musuh Allah, orang-orang Quraisy mengalami kekalahan. Kekalahan sudah berikan orang-orang kafir Quraisy, tapi dendamnya, kemarahannya kepada Rasulullah luar biasa. Akhirnya apa? Dicari cara untuk bisa menangkap daripada salah satu sahabat Rasulullah, harus ada yang dapat. Akhirnya yang tertangkap, yang bisa dicari taktiknya, dan salah satu sahabat ini adalah orang yang dibodohi, artinya apa? Dibunguli, dikini. Akhirnya datang dan ditangkap, yang namanya Khubayb, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di situ ditangkap. Akhirnya apa? Diundanglah daripada orang-orang berataan Quraisy, orang-orang yang kafir, diundang untuk apa? Untuk menyaksikan daripada pembunuhan daripada sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diundang dari mana-mana, diundang, kumpul, dan di situ ada namanya Zaid bin Amr. Itu masih dalam keadaan Kristen, tapi masih anum. Maka tulaklah ketika itu Zaid bin Amr ini masih adum, dan saking kuatnya Zaid bin Amr ini yang di situ hibak dirumbungi. Ketika yang Khubayb ini hendak hendak disiksa atau hendak dibunuh, dipancung, maka Zaid maju ke muka sampai di hadapan daripada tempat di situ yang akan dibantai oleh kaum Quraisy daripada Khubayb, sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mata Zaid ini menyaksikan bagaimana keindahan dan kesabaran dan keikhlasan dan ketenangan daripada sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka terlihatlah daripada tawanan kaum muslimin yang dibawa daripada orang-orang Quraisy dan dihadapkan di padang orang banyak. Dan ketika itu apa? Khubayb berpander kepada pemuka-pemuka Quraisy, minta izin untuk melakukan sembahyang. Izinkan aku dulu untuk melakukan sembahyang sebelum kalian memancung aku, sebelum kalian membunuh aku. Maka Khubayb pun melakukan sembahyang. Sudah selesai sembahyang, mendekat kepada orang-orang kafir Quraisy, pemukanya, dan mengatakan, andai aku kada takutan bahwa kalian menyangka aku sembahyang ini untuk memperlambat daripada pembunuhanku ini, maka aku akan panjangkan ibadahku kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dipendekkan supaya apa? Supaya menjaga pamor keislaman, supaya Islam ini kelihatan kada ada takutannya dengan orang-orang kafir Quraisy. Maka apa? Setelah itu langsung dipancung daripada Khubayb ini dipancung. Ada yang menombak, ada yang sabit dengan pedangnya. Bermacam-macam
sudah berlumuran darah Kubayb. Maka dikatakan oleh pemuka kaum Quraisy, wahai Kubayb, hendakkah kami selamatkan dan Nabi Muhammad akan menjadi penggantinya? Maka apa jawaban dari sudah berlumuran darah? Maka jawabannya, wallahi, walaupun aku dipisahkan dengan keluargaku dan aku mempunyai nyawa beberapa kali kalian bunuh, maka aku kada rela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi penggantiku. Maka apa? Kubayb dibantai di hadapan orang-orang banyak. Demi apa? Demi kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kada rela menyerahkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini para sahabat-sahabat baginda Rasul, orang-orang yang luar biasa mencintai baginda Rasul. Makanya disebutkan ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan kama ra'aitu ashabi Muhammadin yuhibbu Muhammadan. Kami ini kada pernah melihat seseorang yang mencintai seseorang melain seperti para sahabat mencintai Nabi Muhammad. Kada pernah kami melihat dimanapun, kerajaan mana-mana pun kami keliling sudah kerajaan-kerajaan, kada pernah melihat kecintaan yang luar besar daripada kecintaan para sahabat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terakhir satu cerita. Ya Pak, bolehlah. Dari dulu ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifatnya ini hendak menyenangkan hati Nabi Muhammad. Para sahabat ini bila Nabi Muhammad senang, mereka senang. Jadi satu sahabat Rasulullah ini hendak mengundang Nabi Muhammad makan di rumahnya. Maka datanglah kepada Nabi Muhammad. Sebelum mengundang Nabi Muhammad, sahabat ini lawan bininya tunggal ribuan, ibaratkan duit kita tinggal ribuan, menabung untuk apa? Menukar kambing gasan menjamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya terkumpul daripada duit dan kawa membeli kambing yang masih halus saja. Dibalik kambing, datang kepada Rasulullah, minta izin, minta waktu kepada Rasulullah untuk Rasulullah bisa hadir ke rumahnya dan pada hendak menjamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa? Rasulullah memberikan waktu untuk Nabi Muhammad kena berkunjung ke rumahnya 2 hari lagi. Dalam 2 hari ini rindu. Habis itu balik dari tempat Rasulullah, ceritakan kepada bininya, kepada anaknya bahwa Rasulullah 2 hari lagi akan datang ke rumah kita. Nah, anak tadi mendengar Rasulullah hendak datang, luar biasa girang. 2 anak sidin ini, laki-laki keduanya, luar biasa bahagia dan girang bujur-bujur. Kenapa? Mendengar Rasulullah hendak berkunjung ke rumahnya. Ini bahari ini, anak-anak ini diajarkan untuk kita kepada Rasulullah, sehingga mereka ini kawan mendengar nama Rasulullah luar biasa gembira dan riang berang bahari. Akhirnya apa? Sudah parak sehari, 2 hari, akhirnya tiba harinya hendak kedatangan Nabi Muhammad. Maka anak laki ini, abahnya ini luar biasa semangatnya, dan inya keluar mengambil parang dan diasah parangnya. Untuk apa? Untuk menyembelih daripada kambing yang disediakan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diasah supaya setajam-tajamnya. Habis diasah, 2 anak tadi memperhatikan daripada abahnya. Memperhatikan daripada abahnya yang mengasah daripada pisau tadi, diperhatikan. Sudah selesai abahnya mengasah, abahnya menuju kepada kambing, dilihatlah, abahnya menyembelih kambing. Disembelih kambing, abahnya sibuk menyiapkan kambingnya, membersihkan kambing. 2 anak tadi bulik ke kamar. Masuk ke kamar dan bapadah. Ding kayak apa kita Ika menjadi kambingnya, kena kakak nyembelih. Kita melihat kekanakan ini, apa yang dilihatnya hendak dicobanya. Akhirnya apa? Kayak kambing juga diikat, tangannya diikat, batisnya diikat. Habis itu dibaringakan. Kayak apa abahnya menyembelih kambing. Pisau juga ditajaminya, diasahnya kayak apa abahnya, melihat abahnya diasahnya sampai apa? Sampai tajam. Dan bapandir si kakak kena dingai bila sudah kakak menyembelih ikam, memotong leher ikam, kakak kena motong pulang, kakak pulang memotong leher seorang. Habis itu apa? Bebaring seading, dipotongnya. Set.
Enggak Pak, mati si Ading. Habis itu inya pulang bunuh diri seorang anak. Kalau tahu bunuh diri gayatnya, akhirnya mati kedua-duanya. Yang mamanya sibuk di dapur, yang abahnya sibuk di dapur, sibuk. Sudah hendak selesai yang disediakan makanan, akhirnya berbulik. Si mamanya mencari mana anak kita ini, karena terdengar suaranya. Dari tadi karena terdengar suaranya, mana anak kita yang berdua. Dilihat waktu sudah parak, sudah Rasulullah hendak berhadir, hendak berkunjung ke rumahnya. Maka dicari-cari di luar kada ada, di dalam kamar kuitannya kada ada. Habis dibuka dalam kamar, dilihat darah sudah hibak dalam kamar, mencocor darah dalam kamar ini. Maka si abahnya sedih hati, menangis, sudah dikiau ibunya, mamanya, biniku, ya, istriku, ini anak kita. Lihat menangis berdua, sedih sudah. Tapi apa? Sudah sedih. Keingatan si abahnya bahwa Rasulullah parak sudah sampai. Maka apa? Jarak abahnya dengan ibunya, kita tinggalkan ini sudah. Kita bersihkan. Kita takut izinkan ini Rasulullah hendak parak sampai ke rumah kita. Kita takutan kelupina Rasulullah mencium bau amis daripada darah tadi. Dan Rasulullah ini terganggu dengan darah tersebut, sehingga Rasulullah pasti sedih kedakon makan daripada makanan yang disediakan. Akhirnya sudah mata air mata dihapus, berata sudah dihapus air mata dan keluar berdua. Darah dibersihkan, ditutup yang anak tadi di bawah kasur dan keluar dalam keadaan ceria. Kemudian Rasulullah datang dihadap dengan apa? Dengan ceria luar biasa. Kalau ada kelihatan di muha-muha daripada abahnya sedih. Bayangkan dia anak piar tinggal misalnya nih, tua yang paling pian cintai, pasti sakit hati ini kan, jadi sedih luar biasanya. Tapi kesedihannya ditutupi untuk apa? Untuk Nabi Muhammad SAW. Kemudian disuruh masuk Nabi Muhammad, dihadapkan ke dalam makanan tadi. Duduk Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad teringat, soalnya sahabat ini bila ke masjid pasti membawa duaan. Nanti ingat, ya Rasulullah, mana anak-anak kami yang dua itu mana? Bapaknya, anak lu lagi bermain jauh ya Rasulullah. Oh ya Rasulullah, kalau main jauh ya sudah kita tunggu ya Rasulullah. Aku tunggu ya Rasulullah. Pokoknya Rasulullah kada mau makan kalau kada makan dengan anak-anaknya tadi. Si abah ini bingung. Ya Rasulullah, anak lu nih pasti 3 jam, 4 jam kada mungkin paraknya jauh benar perjalanan. Emang jauh perjalanannya, sudah apa? Kalau ada di alam sini lagi sudah wafat. Maka apa? Ya Rasulullah, kalau kita tunggu juga. Kita tunggu bingung sudah si abah ini. Kayak apa ini? Kepandir lawan bulik pulang pada bininya. Ini Rasulullah ada anak makan. Kalau anak kita kada ada, kayak apa kita ini? Sedangkan bila menunggu lawas 3 jam, 4 jam pasti dingin sudah makanan. Kita ini kada hendak menjadikan Rasulullah ini sedih. Akhirnya apa? Si mamanya menyuruh lakinya untuk apa? Untuk datang kepada Rasulullah, paksa Rasulullah supaya makan sudah. Akhirnya Rasulullah tetap kada pun. Kemudian melihat daripada nang dua laki tadi bingung, Rasulullah berdiri. Habis berdiri langsung menuju ke dalam kamar dan membuka kamar tersebut, langsung ke tempat yang bayi yang anak yang tadi habis itu dipusut oleh Nabi Muhammad SAW. Nang kuitan ini kebingungan sudah. Kayak apa ini kalau Rasulullah melihat? Pasti Rasulullah bila melihat anak ini meninggal, anak kita meninggal, Rasulullah pasti kada lagi makan sudah. Pasti Rasulullah sibuk memandi, dikafankan, kada mungkin lagi makanan tadi yang kita sediakan dimakan oleh Nabi Muhammad SAW. Sedih, bingung sudah. Yang laki menangis, yang bini menangis. Habis itu terdengar suara dan laki ini menutupi telinga dengan kapas. Mata ditutupi, nang bini itu juga supaya apa? Supaya kada melihat Rasulullah. Kayak apa sedihnya Rasulullah melihat anak sidin dari yang meninggal, karena Rasulullah itu azizun alaihim, berat. Sidin ini berat ketika ada tertimpa musibah kepada sahabat, kepada umat Rasulullah tertimpa musibah, beliau Nabi Muhammad lebih berat perasaannya merasakan keberatan yang ditimpakan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala.
Maka Rasulullah masuk situ, dibuka oleh Rasulullah, dilihat, ternyata apa? Didengar dari luar ada bunyi suara-suara. Maka terkejut yang laki ini, apakah ini benar suara anak kita? Dibuka, ternyata bujur. Habis itu dilihat, sekalinya anak yang dua tadi langsung hidup. Siapa yang menghidupkan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat menghidupkan yang mati. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang kita hendak ambil syahid di sini apa? Para sahabat kada mau melihat Nabi Muhammad sedih walaupun mereka dalam keadaan sedih. Artinya apa? Ketika kita ini dalam keadaan susah hidup, jangan sampai kesusahan kita menjadikan Nabi Muhammad sedih. Apa artinya? Ketika kita susah dan kita kada hakun lagi mendatangi daripada ibadah-ibadah yang disyariatkan, ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat adalah tauladan bagi kita supaya kita apapun yang terjadi kepada kita, asalkan Nabi Muhammad jangan sedih. Apapun yang terjadi pada kita kada berharta, kada beidi, tetap berjalan untuk mengerjakan daripada syariat baginda Nabi Muhammad SAW dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kada keluar kita daripada majelis perkumpulan Nabi Muhammad ini, melainkan kita keluar dalam keadaan iman dan Islam dan bertambah daripada himmah kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya minta maaf, minta halal ulun. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.